صلی علی محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، 2016 کے رمضان کی آج تیسری تاخات ہے. الحمدللہ وعدے کے مطابق اور سلسلے کے موافق موت ہی کا عنوان جو ہمارا چل رہا ہے نزع اور سکرات تک پہنچا. اور گزشتہ تاخرات میں نے مختلف واقعات اور مختلف باتوں میں بطور خاص یہ عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جس کی موت ہو جائے اس کے لیے جنت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خصوصاً اور سارے امت محمدیہ و مسلمہ کو عموماً ایمان والی کلمے والی موت عطا فرمائے. یاد رکھو میرے دوستو، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہیں اور ایک مسلمان ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا نام فلاں اور فلاں ہے، ہم نے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر اسلام میں گزارا ہے اور ہماری موت بھی اسلام میں آئے گی. کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے رہنا کہ اللہ جیسے تو نے مجھے میرے باپ کے خون میں رہتے وقت ایمان عطا کیا تھا اور جیسے تو نے مجھے میرے ماں کے پیٹ میں رہتے وقت ایمان عطا کیا تھا، جیسے مجھے اسلام کے آغوش میں پیدا کیا اور میری جوانی کو اسلام کے لیے قبول فرمایا، اب میں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ چکا ہوں. میرے پروردگار عالم، بس آخری جو وقت ہوتا ہے وہی فیصلے کا وقت ہوتا ہے. اے اللہ مجھے ایمان والی موت عطا کر دے، ورنہ میرے دوستو زمانے نے دیکھا ہے، واقعات میں لکھا ہے، پیغمبر کا فرمان ہے
کتنے ایسے ہوں گے جو مسلمان ماحول میں پیدا ہوں گے لیکن ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی پوری زندگی کفر میں گزرے گی لیکن ایمان کی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ بند کر دو بیٹے، برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں۔ عنوان ہی کے تحت ایک دو واقعے، دو میرے باتوں پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ایک جس کی زندگی پوری کفر میں گزری ہے، خدا کا کرم اس پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسے عطا کیا، اس کے متعلق ایک واقعہ۔ مدینہ منورہ میں ذرا دور پر ایک محلہ تھا جس میں مسلمان اور یہودی مل کر رہا کرتے تھے، ورنہ تو اب الحمدللہ مکہ اور مدینہ اتنا پاک ہے، جس پر نظر پڑے گی مسلمان ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان دو شہروں کی حفاظت فرمائے اور پاکی کو تا قیامت قائم رکھے۔ دوسرے دنیا کے کسی بھی کونے کونے میں آپ کوئی ایک شہر ایسا نہیں بتا سکتے جہاں صرف ایک ہی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مذہب کا کوئی فرد نہ رہتا۔ ایسا دنیا میں کوئی مذہب آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی گاؤں شہر نہیں دکھا سکتے، الا یہ کہ 100-150 گھروں کا کوئی گاؤں ہو تو ہو، لیکن شہر جسے کہتے ہیں نہیں بتا سکتے۔ مدینہ شہر ہے، مکہ شہر ہے۔ مدینے سے ذرا باہر ایک چھوٹا سا محلہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ بھی تقریباً مدینے میں جڑا ہوا تھا۔ وہاں مسلمان اور یہودی رہتے تھے، اور دونوں میں بھی الحمدللہ ایک دوسرے کا ادب لحاظ رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال رمضان آیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہندوستان والے روزہ رکھتے ہیں تو کیا مدینے والے روزہ نہیں رکھیں گے؟ یقیناً رکھیں گے مدینے والے روزہ۔ تو مدینے والے روزہ رکھے تھے، گھر کے بچے روزہ تھے۔ بالکل ایک مسلمان صاحب کے گھر کے بازو ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی مسلمان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ یہودی کسی کام سے صبح کو گیا اور دوپہر کو آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ عین دوپہر کے وقت اس یہودی کا بچہ موز کھا رہا تھا۔ یہودی کو غصہ آیا، بچے سے موز چھنایا، بچے کو مار کر اندر بھیج دیا۔ بات آئی اور گئی۔ چند دنوں کے بعد اتفاق سے اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ تو مسلمان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہودی جنت میں ہے، اور جنت کس کی؟ ہماری، بولو نا، ہماری۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ مومنین اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اس میں وہاں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ ہر گھر سے نکلنا ہوگا لیکن جنت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کوئی باہر کا اندر نہیں جائے گا، کوئی اندر کا باہر نہیں آئے گا، بس ختم۔ بہت انتظار ہوگا نا باہر نکلیں گے، نہیں ہوتا۔ ایک مولانا بیان کرلا کرتے رہتے جنت میں تم نہ کیا ہونا کہ وہ ملتا، اور قرآن نے بھی یہی کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، اللہ جو وعدہ کریا وہ بھی ملے گا۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، تمہاری چاہت کے پھلے ملیں گے وہاں پر۔ کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے۔ ایک دیوانہ اٹھیا کرتے، اٹھ کر پوچھا کہ حضرت جنت میں بیڑی ملتی کیا؟ اللہ والوں کا جواب بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، ضرور، لیکن ماچس نہیں ملتا۔ کیا نہیں ملتا؟ پھر کیسا پینا؟ جانا پڑے گا جہنم کو۔ ایک بیڑی کے واسطے جہنم کو جاتا کیا؟ نہیں 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 نہیں، تو رجا منہ مچلے کو۔
وہاں بیڑی نہیں سگریٹ نہیں, وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہے. بیڑی میں کیا خوشبو ہے بھی, بیڑی پیتے سے, لیکن پینے والے پیتے پھونکتے پھونکے تو ہمیں بے ہوش ہوتے, انہیں الٹا نگل جاتا. کیا روح افزا وہ. فارن کنٹریز میں لڑکیاں بھی پیتی, یہاں پیتی, وہ سننے کے واسطے بولیا سو. میرے پاس جوابا سود کو دینا, یہاں پیتے ہیں. ایک محلے کو بیان کو جا کر آیا, اس محلے کو بیان کو جانے سے پہلے نہیں معلوم کہ میرا نمبر کس کو کیسا مل گیا. ایک عورت فون کر رہی ہے کہ حضرت یہاں آئے تو شراب کے بارے میں بولو. میں بولا اچھا میں بولتا ہوں, لیکن سنو حضرت فون رکھو نو کو. کیا ماں قصہ, میں جلدی میں کام میں تھا. بول رہی ہے کہ حضرت مرد بنے نہیں, حضرت بیکا پیری مسلمانوں کے محلے میں. میں وہی بول کر آیا, کونسلروں سن لو, ایم ایل او سن لو, اگر کسی کونسلر کے حلقے میں وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے, اس علاقے میں شراب کی دکان ہے, تو وہ انسانوں کی نگاہوں میں کونسلر تو ہوگا, لیکن خدا کی نگاہوں میں نہیں. اتنا کام تو کرو کہ مسلمانوں کے محلوں سے شراب کی دکانیں ہٹاؤ. 100 مسجدوں کے بننے سے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ میری آواز کو ہر اس علاقے کے ایم ایل اے کے کان تک پہنچا دے جو اس طاقت کو رکھتا ہے, وہ کام کرے. دوسرے کاموں کے ساتھ سب سے بڑا کام ہوگا, میں اپنے ہاتھوں سے پھول کا ہار پہناؤں گا, اسے طاقتوں میں دعا کروں گا اگر کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا دے ماں کا لال. مسلمانوں کی دکانوں میں شراب کی دکانیں, میں نے ابھی بول کر آیا تھا, 100% یا 70% یا 60% غیر مسلموں کے علاقوں میں گائے کا گوشت کا دکان کھولنے کی ہمت ہماری نہیں, لیکن اس غیر کی ہمت کا کیا کہنا, مسلمانوں کے محلوں میں شراب کی دکان چلاتا ہے. یہ تو ہمارے ڈب کر مرنے کی بات ہے. اب تو گائے کے گوشت کا مسئلہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, گوشت کا دکان رکھنا تو دور کی بات کہ گھر میں گوشت پکنے کی بو آتی ہے تو پولیس کو انٹرویشن جاتا ہے. پہلے تحقیق کرو کہ چھوٹے میاں کی بڑے میاں. اور مسلمانوں کے علاقوں میں بیچ ماحول میں شراب کی دکانیں مسلمان کے محلوں میں چلائے, یہ تو ہمارے ان علاقوں کے ذمہ داروں کے لیے تو ڈب کر مرنے کی بات ہے جن کے بیچ میں شراب کی دکانیں ہیں. عورتیں شراب پیئیں, مرد پینا جائز نہیں تو عورت کیسے پیے گی. اب زمانہ یہ کر رہا ہے کہ ان کے کام انہوں کر رہی, ان کے کام انہوں کر رہی نہیں کر رہی. کون سا کام چھکری نہیں کر رہی بولو؟ ایکٹیوا, ایکسس, کینیٹک ڈیو, یہ چھکریاں چلا سو دیکھا. رمضان میں مجھے پوچھ رہا نہیں, تمہیں کہیں کو دیکھیں حضرت بول کر رہے, بلٹ چلا کو جا رہی ہے, دیکھا نہیں بلٹ. میں سوچا عورت کمزور بول کر وٹاؤٹ گیئر کی گاڑی بنایا انہیں, لیکن انہیں پاؤں سے گیرا ڈالتے نا, اس کا نوشو کتنا مظلوم رہیں گا. سب کام کر رہی ہیں, ان کے کپڑے انہوں, ان کے کپڑے انہوں, حکومتاں کر رہی ہیں. شوہروں کی خدمت کرو بولے تو حکومتاں کر رہی ہیں. میرے اشارے سمجھو, سیاست پولیٹکس جاننے والے. شوہرہ کی خدمت کرو بولے تو اب ان تک بات چلے گی تو انہوں بولتے ہیں شوہر رہے تو نہ خدمت کریں گے, اس کے واسطے شوہر نہیں حکومت کر رہے. پورے انڈیا کو ان 4 عورتوں نے قبضہ کر رکھا ہے جن کے 4 کے بھی شوہر نہیں ہے, اس لیے کہ پورے انڈیا کو انہیں قبضہ کر رکھا ہے جس کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی؟ حکومت ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, جو اپنے گھر چلا نہ سکے, کیا خاک میرا پیارا ملک چلائیں گے. گھر چلاؤ پہلے, پھر خاندان چلانے کا سبق ملے گا. خاندان چلاؤ پہلے تو پھر محلے چلانے کا سبق ملے گا. محلے چلاؤ پہلے انشاءاللہ تعالی شہر چلانے کا سبق ملے گا. شہر چلاؤ پہلے تو اسٹیٹ چلانے کا سبق ملے گا. اسٹیٹ چلاؤ پہلے تو پھر ملک چلانے کا سبق ملے گا. ملکیں چلاؤ, خدا پورے عالم کا نظام دیں گے تمہارے ہاتھ میں. خدا پورے عالم کا نظام دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل اللہ. یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. عورتیں پیتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. جنت پر بات آ گئی, عنوان سے ہٹ جاؤں گا. تو جنت کو دیکھے, ایک مسلمان صاحب جو مدینے کے پڑوس میں رہتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ جنت میں وہ یہودی ہے. کون ہے؟ یہودی.
اڑ رہا ہے. جنت میں اللہ ہم نے فراہمی دیں گے. اڑنے کے واسطے فلائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لاکھوں کلومیٹر کا سفر، سالوں کی مسافت کا سفر لمحوں میں طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دعا کرو تو ایک چیز مانگو، ایک چیز کی پناہ مانگو. صحابہ نے پوچھا کس چیز کا سوال کرے، کس چیز سے پناہ مانگے؟ آقا نے فرمایا تمہاری دعا اس وقت تک مکمل نہ ہو جب دعا میں جنت نہ مانگو، اور تمہاری دعا اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک تم دعا میں جہنم کی پناہ نہ مانگو. دنیا کیا ہے، وہاں جنت مل گئی انشاءاللہ تعالی. مزہ ہی مزہ، اڑیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. مسلمان صاحب دے کر بولے تمہیں میرے پڑوسی نہیں؟ ہاؤ ہاؤ. یہودی نہیں تمہیں؟ تھا. پھر کیسا یہاں؟ اللہ کا کرم، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ. اچھا کیسا پہنچا؟ بات دراصل ہے بھائی جان کہ میں یہودی تھا آخری سانس تک. میرا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ فرشتوں کو بھیج کر خدا نے مرتے وقت کلمہ پڑھا دیا. وہ کیا عمل ہے؟ تو اس یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں میرے بیٹے کو اس لیے مارا تھا کہ وہ مجمع میں کھڑ کے کھاتا ہے. میں نے بچے کے ہاتھ سے موز چھنایا اور کہا کہ مسلمان کے بچے روزہ ہی گھنٹوں سے بھوکے ہیں، دھوپ ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، ان کے سامنے تو مزے لے کر کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ صرف رمضان کی قدر کرنے سے خدا نے میری پوری زندگی کا صفحہ پلٹ دیا. زمانہ مجھے یہودی کہتا ہے لیکن اس وقت میں جنت میں ہوں. صادقائی بات، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کی پوری زندگی ایمان و اسلام میں گزری لیکن کفر کی حالت میں موت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جالے کرتے ہیں. ایک مرد اپنی ایک خبر پر ہاتھ رکھ کر سر رکھ کو رولے کو تھا. عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے پوچھے کیا بات ہو رہا ہے، کی رو رہا ہے، کس کی خبر یہ؟ تو وہ نوجوان کہا کہ عیسیٰ یہ میری بیوی کی خبر ہے، میں بہت چاہتا تھا اسے، انہیں چلے گی کی بات سے میں رو رہا. اس کے چہرے میں بڑے تڑپ تھا، ترس تھا. تو حضرت عیسیٰ بولے کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ میں تیری بیوی کو زندہ کر دوں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آتے ان مرد بنا سے پوچھے جن کی بیوی نہیں ہے کیا تمہاری جوڑوں کو زندہ کروں؟ نہ کو ہونا کہتا اور ایک لے کو دے ڈالو اسے زندہ. ڈرتے جورو کا تو آ جاتی انشاءاللہ بات. ایک چیٹی لایا ہوں انشاءاللہ سبق لے کر جاؤ. رات باقی بات باقی بولتے نہیں، میں ذرا جملہ بدل کر بولتا ہوں. زندگی باقی بات باقی، زندگی باقی بات باقی انشاءاللہ تعالی. عنوان تو موت، خبر قیامت شروع کیا ہوں. اللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچانے والے ہیں. جب تک خدا چلاتے ہیں چلیں گے لیکن ہر چیز پوری سن کر جائیں گے. ایسی حالات ہیں دنیا کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا زندہ کروں؟ شوہر نے کہا کہ عیسیٰ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا کرم ہوگا، اللہ کا رحم ہوگا، زندہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر کے پاس کھڑے ہو کر قم بإذن اللہ بولے تو خبر شک ہوئی. پھر سے وہ بیوی اٹھ کر کھڑے ہو گئی، اپنے شوہر کو پہچان لی، عیسیٰ کو بھی پہچان لی. اللہ اکبر. شوہر خوش ہو گیا، بیوی کو لے کر چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کچھ دن گزرے. ایک دن میاں بیوی بازار کو گئے. شوہر کا قلعے لگا تھا، بیوی کھڑی تھی. اسی وقت بادشاہ کے بیٹے کی سواری گئی، شہزادہ بڑے جاگو جلال سے. بیوی بڑی خوبصورت تھی. جاتے جاتے بادشاہ کے بیٹے کی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑ گئی. ایک ہی نظر پر فریفتہ ہو گیا. اتفاق سے اس بیوی نے بھی دیکھا تو عاشق ہو گئی. سوچنے لگی یہ غریب کے پیچھے دوبارہ زندہ ہو کو پھر مصیبت.
انہیں مجھے چاہ رہا ہے، میں اسے چاہتا ہوں، اشارہ کریا انہیں، انہیں بھی چلے گی. شوہر آیا، ارے کہاں جا رہی ہے؟ پلٹ کر بولی تو کون؟ اسی لیے قرآن نے کہا عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے. ان کیدکن عظیم. شیطان کی شرارت سے بھی زیادہ عورتوں کی شرارت. اب میں نکل کو جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا کہ معلوم نہیں، پورے پیکام آج کھڑیں گے. شیطان کے مکر و فریب کو قرآن نے کمزور کہا، عورت کے مکر و فریب کو قرآن نے سخت کہا. عورت کی تربیت اچھی ہو تو اس سے زیادہ اچھی کوئی نہیں، عورت کی تربیت اگر خراب ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی نہیں. میرے شیخ قطب عالم نے ارشاد فرمایا، جب ایک عورت بن جاتی ہے تو 70 ولیوں پر بھاری بن جاتی ہے، جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو 70 شیطانوں کا تنہا یہ کام کر دیتی ہے. بن گئی تو عالم یہ، بگڑ گئی تو حال یہ. میری مائیں، میری بہنیں، بن جاؤ، تمہارے بننے کی ضرورت ہے. بے حیا بن کر باہر نہ نکلو، اپنے چہرے کھلے نہ رکھو. تمہارا چہرہ چاند نہیں، تمہارا چہرہ سورج ہے. چاند سے کیوں تشبیہ دیا میں، سورج سے کیوں تشبیہ دیا؟ کسی نے کہا کہ عورت کا چہرہ چاند نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھے. ایک ماں کا، ایک بیوی کا، ایک بیٹی کا چہرہ سورج ہے، جو دیکھے گا آنکھیں جل جائیں گی. تم اپنے اندر ایسی حیا رکھو، تمہارے اوپر بے حیاؤں کی نظر پڑے گی، تمہارے حیا سے ٹکر لے کر اس کی نگاہیں چور چور ہو جائے، تمہارے اوپر نظر ڈالنے والا اندھا ہو جائے. تم ایسی حیا کی پیکر بن کر راستوں میں نکلو. رب کعبہ کی قسم تم گزرو گی تو نوجوانوں کی نگاہیں نیچی ہو جائے. ایک اچھی باحیا بہن آ رہی ہے، ایک باحیا عورت پر جو بری نظر ڈالتا ہے، میرے شیخ نے فرمایا کہ اسے وقت سے پہلے تباہی آ جاتی ہے. ایک اچھی کردار والی عورت پر جو بری نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کے سامنے حالات کے پہاڑ قائم ہو جاتے ہیں. جو اچھی عورت پر اپنی بری نگاہ ڈالتا ہے، اس کی ماں کی عزت راستے میں ہو جاتی ہے، بیوی کی عزت راستے میں ہو جاتی ہے. میں کان پکڑ کر میری ماں اور بہنوں تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں کے گناہ کو دوسرا نمبر دیتا ہوں. میری بہنیں، اگر تو بے حیا بن کر باہر نہ نکلتی تو میرے بھائی کی نگاہ غلط نہ اٹھتی. جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں تو پھر میرا نوجوان راستے میں کس کو دیکھے گا؟ اگر نگاہ اس کی خراب ہوگی تو راستے کتے بلی کو تو دیکھے گا. تم بے حیا باندھ کر نکلتی ہے تو پھر میرے دوستوں برو ہوئی کی نگاہیں نہیں پھرتی، ان کے ساتھ اچھوں کی نگاہیں بھی پھر جاتی ہیں. ایک عورت فل ٹاپ ٹو باٹم پیک ہے، اسے دیکھ لے کو کھڑتا نہیں کون بھی. پورا برقع پہن کو ہے، رتی چہرہ کھلا رہا، اسے دیکھ لے کو کھڑتا. کیوں؟ نظر آ رہا ہے تو دکھ رہا ہے. سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ بہترین عورت وہ ہے جو غیر مردوں کو بھی نہ دیکھے، بہترین عورت وہ ہے جو غیر مردوں کو دیکھنے کا بھی موقع نہ دے. تم باہر نہ نکلے، تم اچھی بن جاؤ. 70 اولیاء کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں جو تنہا تمہاری ایک کی دعا میں اثر ہے. آج تم اپنے بیٹوں کو دعا نہیں کرتی، اپنے شوہر کو دعا نہیں کرتی، اپنے بھائی کو دعا نہیں کرتی، اپنے محلے کے نوجوانوں کو دعا نہیں کرتی، اس ملک کے ماحول کے لیے دعا نہیں کرتی. تمہارے دعاؤں کی ضرورت تو اس وقت غوث قطب ابدال کے دعاؤں سے زیادہ ہے. دعا کرو. قرآن نے جہاں تمہاری تعریف کی ہے، قرآن نے وہاں تمہارے مکر کا ذکر بھی کیا ہے. ان کیدکن عظیم. عورت کا مکر بڑا خطرناک. اچھے اچھے عقل منداں عورت کے سامنے دیوانے ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے واقعات ہیں اس کے بارے میں. ایک واقعہ بول کر گزرتا ہوں، کتابی واقعہ، بنڈل بھی نہیں. شادی کے بعد ایک عورت ایک مرد بنے سے محبت کر ڈالی. نہیں کرنا. اتفاق سے وہ گھوگو کیا بولیا، تیرے نوشوں کے سامنے میں تجھے بوسا دینا. انہیں کیا بولی، یہ کون سی بڑی بات، میں ہوں نا. وہ کیسا، ایک کام کریں گے، میرے نوشوں کو میں بولتا ہوں جے مجھے پھرانے بلا لے کو جاؤ، اس دن میں تجھے بھی بولتا ہوں. تو وہاں کیا کر، نارن لے لگا یلیر، باغ میں یلیر کا جھاڑ بھی رہیں گا،
मेरे नौशा के साथ जाते रहेंगे, आएंगे, अच्छी बात है। उसके बाद मैं जो वहां बोलता हूँ वहां अमल कर, यहाँ बोला तो खुशी में भूल जाऊंगा, अच्छी बात है। नौशा को बोले दे आज फिरने देंगे, चलो बेगम बुला लो बेटा, तुम मुझको बुला लो। गया फिरते फिरते नारल वाला सामने दिखा, मुझे नारल का पानी होना क्या को लेने गया, तो वो नको ये झाड़ में ही नहीं, वो झाड़ में चढ़ को तोड़ को पिलाओ, मोहब्बत रही तो करो, अच्छी बात है बोलो। नहीं जरा कावा किया ये कर दिया, नारल का पानी दिखा तो बीवी बोली अपने शौहर से मैं ये पानी नहीं पिलाती, मेरी ख्वाहिश है कि मैं झाड़ में चढ़ को नारल तोड़ को तुमने पानी पिलाऊं। अरे तू कैसा चढ़ती? नहीं बचपन में चढ़ को आदत बन गई। चढ़ी ऊपर गई, नौशो इंतजार कर लगा, नीचे था तो अचानक बमड़िया मारी ने, अल्लाह ये यो क्या गया बोलकर पूछा, कहते शाम किम बैठा रहा, बिच्छू शाम बिच्छू जानते नहीं जानते। 3 दिन पहले नौजवान फोन कराया, हजरत सांप है मारना का, तो कैसा मारना हजरत? मैं बोला मारो भी हजरत, कई कहती बोल को मारना क्या हजरत? मैं बोला जिन रहा तो चल जाओ, सांप रहे तो मारा जाते बोलो भी, किताबा में लिखा। सलाम करना क्या हजरत? पुत्रा शाम को सलाम करता है नहीं, अच्छी बात है। पूछा ना क्या होगा? नहीं तुम्हें नीचे को की छोकरी को बोसा दे रही। मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो अकेले खड़ा हूँ, कौन सी भी छोकरी नहीं ना दे रही ना तुम्हें। ए दीवानी क्या की तुझे हंका खराब होगी, उतर। एक तोड़ लगा को उतर गई, पिला देनी। अब इन्हें बोली मैं भी पीना, मुझे पिला देनी की। अरे पिला तू चढ़ेगा तो मैं नहीं चढ़ता, सर चढ़ गया। अब वो आशिक को बुलाकर बोली अब दे बोसा, ऊपर चढ़ा, क्या कर रहा है? मैं क्या करूं, कौन की तुझे बोसा दे रहा ना? तब बोली नहीं ये झाड़ में क्या की है, मैं चढ़ी तुम्हें ऐसा दिखा सो, क्या मकर है देखो। किताबी वाकया बोल रहा हूं, क्या मकर है देखो। वो शौहर की बीवी बाजार में थी, शहजादा गुजरा, नजर पर इश्क हुआ, शहजादे के पीछे चले गई। शौहर पीछे गया, पुकार कर करने लगा बेगम कहां जा रही है, तू कौन है? कहने लगा मैं तेरा शौहर हूं। तू नहीं ये मेरा शौहर है। दौलत पर नजर पड़ी तो रिश्ते का सौदा हो गया, दौलत पर नजर पड़ी तो रिश्ता कुर्बान हो गया, शौहर को भूल गई। इसीलिए फुकाहा फरमाते हैं 4 बहनें मिलेंगे तो कभी अपने शौहरों की तारीफ एक जगह पर न करें, इसलिए कि कोई शौहर हद से ज्यादा मालदार नजर आ गया तो गरीब बहन सोचेगी इन्हें रहता तो अच्छा था ना इसके मकाए पर। जो है मुलाकात तो आफियत की बातें कर ले, इसी में आज के जमाने में भलाई है। मेरा शौहर ये ला को दिया, मेरा शौहर वो ला कर दिया, इन्हें इतना कमा, ये सब बातें ना हो, तकवे की बातें करें। हमारे शौहर एक ताकरात भी नहीं छोड़ते ताकि उसे याद आ जाए कि मेरा शौहर भी ताकरात वाला होता तो कितना अच्छा होता। मेरा शौहर एक नमाज नहीं छोड़ता, वो सोचे कि मेरा शौहर भी नमाजी होता तो कितना अच्छा होता। खैर शौहर गया तो शहजादे ने अपने गुलामों से कहा इसे मार के भगाओ, मार दिए सीधा इन्हें। फिर कब्रिस्तान को आकर रोले को बैठ गया। फिर ईसा गुजरे, क्या बात फिर मर गई क्या? मरी नहीं, भागी। बोलते नहीं उन्हें भागी, कहां भागती? सनद से चलने को जाती, भागती कहते हैं, भागती इतनी हिम्मत, क्या होगा? चलेगी किसके पीछे? शहजादे के पीछे। बेवफाई कर दी। हजरत ईसा बोले क्या चाहता? नहीं ईसा, उसे फिर वापस खबर को पहुंचा दो। सीधा ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर उन्हें मर गया। उस औरत से कहने लगा ईसा है। ईसा बोले तेरे शौहर को नहीं पहचानती क्या? तू मुझे भी नहीं पहचानती? दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। कहने लगी कि तुम कौन हो? हजरत ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ईसा हूँ, रूहुल्लाह हूँ, मरियम का बेटा हूँ। मैं किसी ईसा वीसा को जानती भी नहीं, मानती भी नहीं। हजरत ईसा ने उसी वक्त कह दिया अल्लाह ताला से कि अल्लाह पहले कैसी थी वैसी कर दे, तो फिर वो वहीं मर जाती है, दफना देते हैं। ईसा ने कहा जो कोई ईमान की हालत में जिंदा रहा, कुफ्र की हालत में मरते हुए देखना चाहता है तो इस औरत को देख ले। ईमान बड़ी कीमती चीज है मेरे दोस्तों, इस ईमान की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो।
یہ आखिरी कलिमा ईमान वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तो बड़ी बात बनेगी। अल्लाह के दरबार में दुआ करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुद भी जिक्र करते रहो, मौताओं के बाजू बैठ कर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। मरने वाले के बारे में ये पता चल जाए कि ये मरने वाला है, अब इसके बचने की कोई शक्ल सूरतें नहीं है। उस घर के अंदर वावैला मचाने के बजाय करना क्या चाहिए कि लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तलकीन करते रहो। कभी उसे पढ़ने का हुक्म ना दो, इसलिए कि सख्ती उस पर वाक़ई होती है और सख्ती की वजह से अगर वो इनकार कर दे तो कुफ्र की मौत हो जाएगा। वो सुनता तो जरूर है, सुनते सुनते इंशाअल्लाह ताला दिल में पढ़ लिया तो भी कामयाब, जुबान से पढ़ लिया तो भी कामयाब। ज़माने देखा है दिल से पढ़ने वाले भी पढ़े हैं और जुबान से जोर से पढ़ने वाले भी पढ़े हैं। कितने ऐसे अल्लाह वाले हैं जो जोर से कलमा पढ़कर सुनने वालों के से कहा कि तुम सब गवाह रहो, मैं कलिमा पढ़ता हूँ। ऐसे हजारों वाक़ियात हैं। अल्लाह करे कि सबको ईमान की मौत दे। जब कोई अल्लाह का बंदा या बंदी, माँ, बहन, बीवी, बेटी, कौन भी अगर मर ही गए तो फौरन क्या पढ़ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ पढ़ते हम लगा? अल्लाह ला चले गए ना, अयो सूरता मार लेते ही, गिर जाते ही, बेहोश हो जाते ही। गया नहीं उन्हें, उसे बुला लिए सो। कौन तुम्हें इस वक्त में बोलूं मरने के लिए तैयार है, बोलो तो कौन तुम्हें मरता? मौत किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उन्हें गया नहीं, उसे बुला लिए, अल्लाह बुला लिया, उस पर रहम हुआ। इसीलिए मरने वाले को क्या कहते हैं? मरहूम। मरहूम का माना क्या? वो इंसान जिस पर रहम किया गया है। राहिम, रहीम किसे कहते हैं? रहम करने वाले को। मरहूम किसे कहते हैं? जिस पर रहम हुआ है। मतलब यह है कि मुसलमान के लिए मौत रहम है, इसीलिए उसे मरहूम कहते हैं। उस पर अल्लाह का रहम हुआ है। जैसे ही वो मर गया तो उसके पसमान लगा जितने होते हैं सब अपने जुबान से क्या कहना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान कहता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत तुम पर वाक़ई हो जाए तो फौरन अपने जुबान से कहने वाले कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हर मुसीबत पर ये दुआ पढ़ना चाहिए, और ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए जुमला अल्लाह ताला अता किया। सो किसी और नबी की उम्मत के लिए मुसीबत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाला जुमला अता नहीं हुआ, सिर्फ नबी की उम्मत को अता हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए। हजरत यासूफ इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़े, याकूब या सफा पढ़े, हाय अफसोस के मेरा बेटा गुम गया। कैसी कैसी मुसीबतें आई, दूसरों पर इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़े। लेकिन हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने यह जुमला बतौर खास अता कर दिया। क्या? इन्ना लिल्लाह का। क्यों अता कर दिया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं क्यों अता कर दिया? इसलिए कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा किसी भी मुसीबत छोटी या बड़ी पर, हत्ता के मौत पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज का नुकसान हुआ है या तो उस नुकसान को नफे में बदल देंगे या वही चीज उसे दोबारा अता फरमा देंगे या उससे बेहतर चीज अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अता करेंगे। हत्ता के करंट चलेगा तो भी इन्ना लिल्लाह पढ़ना। बाबा, शौहर, बेटा, बीवी गई तो चली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का चराग भी गुल हो जाता। अम्मी आयशा फरमाती है सहाबा फरमाते इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे। अचानक जोर से हवा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चराग बुझ गया तो इन्ना लिल्लाह पढ़े। अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इस छोटे से बात पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा अगर करंट चलेगी, चंद सेकंड करंट आने तक मोमिन को जो तकलीफ होती है उस तकलीफ पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को भी इबादत और अजर बना देता है। घर में लेट चलेगा, इन्ना लिल्लाह पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे ट्रांसफर में करंट आऊंगा। लेकिन हमारा किस्सा क्या, इन्ना लिल्लाह पढ़ने के बजाय करंट चलेगा तो बाज लोग अयो, बाज लोग बिस्मिल्लाह कहते, आया तो बिस्मिल्लाह बोलना, तो गया तो बिस्मिल्लाह बोलते। कितने अच्छी बातें। रोना तो जरूर है भाई इस पर, लेकिन इन्ना लिल्लाह पढ़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा। क्या नाम?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निके में आने से पहले ये अबू सलमा के बीवी थी। अबू सलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, गौर से सुनना, अबू सलमा हुजूर के चचेरे भाई। ये मियाँ बीवी में उम्मे सलमा और अबू सलमा में बड़ी मोहब्बत थी। मियाँ बीवी का तो मोहब्बत, अब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं तो फिर किसके पास रहेंगी मोहब्बत। दोनों बहुत मोहब्बत करते थे। कभी कभार इनके मोहब्बत के चर्चे हुजूर की खिदमत में भी आते थे। नाम क्या? अबू सलमा और उम्मे सलमा। क्या हो गया? होता इत्मीनान से इन्ना लीला पड़े। आ रही आवाज ऊपर आ रही है, इधर का चला गया सो, किधर का गया सो? करंट नहीं बाहर है ना? ऊपर वगैरह सब आवाज आ रही है? आ रही है तो सुनो। दोनों मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी। बाहर आ रही है? आ रही है माशाअल्लाह। कम आ रही है ना? कम से कम करंट नहीं तो कम आ रही है। करंट आया तो ज्यादा आती है। इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा, आरिफ साहब होंगे और दूसरे जिम्मेदार हजरात भी रहेंगे, इंशाल्लाह चलते रहेगा। करंट तो है, समझ में बात की आरिफ साहब से बात की। तो हजरत उम्मे सलमा और अबू सलमा ये दोनों मियाँ बीवी थे और अबू सलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे कभी कभार हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी आते थे। मियाँ बीवी बोले तो ऐसी मोहब्बत करना, लेकिन क्यों मोहब्बत नहीं करते? मैं उन शौहरों से पूछता हूँ, बीवी को क्यों नहीं चाहते आप? उन बीवियों से कहता हूँ, अपने शौहरों से क्यों मोहब्बत नहीं करते आप? क्या ये तुम्हारा शौहर नहीं? क्या ये तुम्हारी बीवी नहीं? क्यों गालियां देते हैं? क्यों अपनी बीवियों को मारते हैं? अफसोस होता है। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की बात करते हैं, लेकिन घर तो संभालो कम से कम। घर तो संभालो कम से कम। मियाँ बीवी का तकरार तो सर चढ़ कर बोलता है। रमजान ही में कई सवालात आते हैं मेरे पास। एक औरत सवाल करती है मेरे पास, गौर से सुनो, इससे ज्यादा अंधेरे खबर में होंगे। ये अंधेरे से डर गए तो फिर उस अंधेरे का मुकाबला क्या करेंगे? तवज्जो इधर रहे, इंशाअल्लाह ताला बात जारी रहेगी। सवालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। और जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं ना, ये पहली सबके नौजवान हैं, तफसीर में भी रहते थे। एक सवाल आया, औरत रोजे की हालत में सालन बनाते हुए चख सकती है क्या? आया नहीं आया? रोजा किसे बोलते? खाना नहीं, पीना नहीं, चखना नहीं, पोजीशन तक सुनना नहीं। इसीलिए जिसको दम्मे की बीमारी होती है, दिख की बीमारी होती है, और जिसको खांसी की बीमारी होती है, ब्रीजिंग प्रॉब्लम है, वो लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। रोजे की हालत में इनहेलर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्यूशन हवा भी अगर पेट के अंदर चला जाए तब भी रोजा टूट जाता है। दवा दिमाग को चले गई तब भी रोजा टूट जाता है। फुकहा ने बराबर दलाइल के साथ पेश किया है। गाड़ी सामने जा रही है, धुआं ज्यादा छोड़ रही है, खुसूसन गोरी पाले टानी रोड के आटवा के पीछे जाने को। पिकअप कम रहता लेकिन आवाज भी पोल्यूशन ज्यादा रहता। ऐसा क्या इसराफील का सुर क्या है? एक्स्ट्रा फिटिंग अलग आवाज को। ऑटो चलाने वाले सुधर गए तो आधा बेंगलुरु सुधर जाता इंशाल्लाह। समझ में बात? बहुत अच्छे भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे रहते हैं, मीटर कितना पड़ता कि उतना लेते हैं। बाद ऐसे रहते हैं, मीटर का नंबर कम रहता, पैसे ज्यादा पूछते। मैं भी सफर में जाकर आग उतर तो ना, जुम्मे में भी बोल जाता, क्योंकि तो जुम्मे को पूरा मजमा नहीं आता, इसलिए फिर ये वाकया बोल रहा हूँ। रात को कभी भी 3 बजे 4 बजे 5 बजे आके उतरना पड़ता। जबी भी रहे तो तभी, हाँ जबी भी नहीं रहे तो 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम रहा तो जबी भी नहीं रहते। एक मरतबा गुंटूर को जाकर 1 दिन के वास्ते आके उतरी, रुमाल लपटने को था। समझ में बात है? कैसा दिख रहा हूँ मैं? नौजवान दिख रहा हूँ, बुढ़ा दिख रहा हूँ? समझ में? लेकिन मेरा पेट जलाया होना, उतर लगो था। आओ मामू करा मैंने। मेरा कितना नहीं पेट जला रहना। वो भी लाइट के सामने लाको बस वाला खड़ाया है, मैं बराबर बराबर रुमाल गिमान ओढ़ ले को फरिश्ते उतरे सका उतर लेकर हूँ। मंजे आओ मामू गया। खैर मामू बोला तो मामू बनता हूँ क्या?
کہاں جانا ہے؟ शिवाजी नगर। आओ बैठो गया। कितना भी पूछा मैं 250 रुपए तो था। उन्हें क्या समझ गया मैं बाहर से आया हूँ। बोला कहीं कुछ 250-500 ले लो। नको मामू। फिर मामू करा। कभी किसी की मजबूरी का सौदा न उठाना। बोलना रात में नींद को कुर्बान करके मैं मेहनत करता हूँ। कानून ने डबल मीटर का कानून लगाया। क्या कर रहे हैं मुझे सब? सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पूरी नात इंशाअल्लाह शब कदर में पढ़ूंगा। समझ में आई बात है कि तो चंदा लेना ना। क्या बोल रहा था बोलो? मामू का किस्सा। मजबूरी का कभी फायदा ना उठाएं। कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला इंसान जो होता है वो दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। गर्ज इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। फुकहा ने लिखा है कि इस मजबूरी में इंसान ये पकाने वाली औरत जग सकती है। ये बात मैं किस लिए अर्ज किया कि रोजे की हालत में खाना नहीं, पीना नहीं, चखना नहीं, धुआं तक सूंघना नहीं। ये कैटरिंग चलाने वाले और पकाती लोग जो होते हैं रोजे में अगर है तो फिर चेहरों में कुछ चीज बांध कर पकाना पड़ेगा। धुआं गई तो रोजा टूटा। चखने की भी इजाजत नहीं। लेकिन एक औरत 2 दिन लगातार बराबर मुझे चिट्ठी देकर भेजती रही कि चखना जायज है कि नहीं। ये रिकॉर्ड भी है। नौजवानों सुधर जाओ। आज हम न सुधरने की वजह से अल्लाह ताला हमसे कोई काम नहीं ले रहा है। जाग जाओ, गफलत की नींद छोड़ो, ऐसे काबिल बन जाओ कि तुम्हारे सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई की गवाही तुम्हारी बीवी दे। और मेरी माँ और बहनों को कहो कि तुम इतने अच्छे बन जाओ, तुम्हारे अच्छाई की गवाही तुम्हारा शौहर दे। पहले अंदर का माहौल बेहतर करो। अंदर का माहौल अगर बेहतर नहीं है, लाख तुम दुनिया में मेहनत करो, कभी कामयाब नहीं होंगे। एक दौर तुम्हारा कैसा था मालूम? तुम्हारी मिसालें यहूदियां दिया करते थे, तुम्हारी मिसालें ईसाई दिया करते थे, तुम्हारी मिसालें पत्थर की पूजा करने वाले दिया करते थे, तुम्हारी मिसालें गाय का पेशाब पीने वाले दिया करते थे। कहते थे तिजारत सीखना है मुसलमान से सीखो, हुकूमत सीखना है मुसलमान से सीखो, मुआशरा मोहब्बत सीखना है तो मुसलमान से सीखो। आज हमारा अंदर का हाल, मुआशरती हाल इतना खराब है, अगर बाहर मालूम हो गया तो फिर मेरे दोस्तों बिजनेस भी करने वाले बिजनेस छोड़ देंगे। दर्द भरा वाकया ये चीटी गवाही के तौर पर लाया हूं। खुदा की कसम मेरी तहरीर नहीं है, लोग समझेंगे। मुजम्मिल खुद लिख कर लेकर आया। ताकरात में कसम खाकर अगर मैं कहूं भरोसा नहीं करोगे तो मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा हशर के मैदान में। कितने नमाजियां ही 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बीवियों पे जुल्म करते हैं। कितने हाजियां हैं, हज और उम्रे करते हैं, बीवियों पे जुल्म करते हैं। उनके नमाजों का एक सजदा कबूल नहीं होगा। मैं एक तरफा बात ना करूं, 2 तरफा बात करूं। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली औरत है, रमजान के रोजे रखने वाली औरत है, लेकिन अपने शौहर का हक नहीं अदा करती तो एक सजदा उसका कबूल नहीं। माशरती जिंदगी बनाओ, जागो, उठो, गफलत की नींद से उठो मेरे दोस्तों। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। तेरे गुलशन के हर फूल को मुला गए, जर्द पत्ते हुए नखल मुरझा गए। बाग के सारे पत्ते हवा खा गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ खो गया। ये पूरी कायनात के हम बागवान है, मालिक है, लेकिन आज हाल क्या है? हमारे गुलशन चले गए, पत्ते जर्द पड़ गए, फल झड़ सड़ गए, बाग के पत्ते हवा खा गए, सब कुछ खराब हो गया।
ہوش میں آ جاؤ نوجوانوں، ماحول معاشرتی دیکھو۔ ابو سلمہ ام سلمہ کی محبت کے تذکرے سن کر اللہ کے رسول خوش ہوا کرتے تھے۔ آج نبی نہیں ہے لیکن ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہر جمعرات اور پیر کو نبی کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کو یہ معلوم ہو کہ آج مزمل نے اپنی بیوی کو تماچا مارا تو میرے نبی کو کتنا درد ہوگا۔ مارنے والوں کو میں نے صحابہ بنایا، کلمہ پڑھنے والا آج میری امت کی بیٹی کو مار رہا ہے۔ 2 دن لگاتار سوال آیا، چکھ سکتے کیا حضرت، چکھ سکتے کیا؟ میں بیان میں بھی جواب دیا، تیسری مرتبہ فون کی، ہو سکتی ہے کہ آج بیان میں آئی ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت سالن بناتے وقت چکھ سکتے کیا؟ میں نے کہا کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فلاں محلے سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جواب تو میں نے تفسیر میں دیا تھا۔ نہیں حضرت مجھ تک جواب نہیں پہنچا۔ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا تو میں نے پوچھا کہ اول راز کیا ہے بتاؤ، کیا ہے حقیقت بتاؤ، جواب دوں گا۔ کہنے لگی کہ حضرت میں وہ قسمت کی ماری ہوں، وہ بری نصیب والی ہوں میں۔ لوگ تو شادیوں کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ ملتا ہے، میری زندگی کے مزے تو اس وقت اس دن کے گزر گئے جس دن میں ماں باپ کے ساتھ تھی۔ شادی کے بعد تو میں ایک دن بھی خوش نہیں تھی۔ کچھ کہنا چاہیے تو اسے رونا آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ایک کام کرتی ہوں، میں چیٹھی لکھ کر بھیجتی ہوں، حضرت آپ نے پڑھ لو، جو ہے چیٹھی میں وہی ہے، وہی چیٹھی میں آج لے کر آیا۔ رمضان المبارک میں بھی مسلمان اتنا گرا ہوا ہے۔ چیٹھی میں لکھتی ہے وہ محترمہ، وہ بہن لکھتی ہے، اس میں لکھی ہے درد آیا، رونا آیا، آپ کی بہن، میری تکلیف اور درد کا کیا ہوگا آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس نے نام بھی نہیں لکھا، فون بھی نہیں لکھا۔ ہے میرے پاس فون نمبر، اگر میں پلٹا کر کیا تو پھر حالات شاید بگڑ سکتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے پلٹا کر نہیں کیا۔ میں نے دعا کی اس کے لیے۔ اس نے کہنا کہ حضرت میں وہ بدنصیب اور قسمت کی ماری ہوں کہ میرا شوہر رمضان میں بھی شراب پیتا ہے، رمضان میں بھی شراب پیتا ہے۔ دوسری بات کہتی ہے کہ حضرت شادی ہونے کے بعد میرے شوہر کو دن کے 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی وقت تو دور کی بات، جمعے کی نماز تو دور کی بات، حضرت میں نے میرے شوہر کو شادی کے بعد سے لے کر اب تک 12-13 سال کے عرصے میں عید کی نماز کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے بھی ہیں لوگ۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز لکھتی ہے کہ حضرت رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارے گھر میں 3 وقت کا کھانا برابر پکتا ہے۔ کھانا پکا کر جب میں رکھتی ہوں تو کھانے کے اندر، سالن کے اندر کمی پیشی کی وجہ سے رمضان میں میرا شوہر مجھے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں حضرت، پوچھ رہی ہوں، ایسی صورت میں چکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے تب جا کر اسے جواب دیا کہ چکھ سکتی ہے تو، اس لیے کہ تیرا شوہر اس زمانے کا فرعون ہے اور تو اس زمانے کی آسیہ ہے۔ ایک آسیہ وہ تھی جو فرعون سے مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائی تھی۔ اپنے بیویوں پر ظلم کرنے والے وہ اس وقت کے فرعون ہوتے ہیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے حکومت سے رابطہ کر کے میں ایک ایسی جماعت بناؤ، صرف میاں بیوی کے مسائل حل کرنے کے کام کرو، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو ایسے بیکار کروں کہ وہ اپنا پاخانہ بھی پاک نہ کر سکے، لیکن یہ کام نہیں ہوگا۔ دیکھیے ابو سلمہ و ام سلمہ کی محبت کا حال کیا، انا للہ پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ اور ام سلمہ مل کر محبت سے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سیر کی کتاب میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بات کرتے کرتے بیوی نے شوہر سے کہا، شوہر بیوی سے کہا کہ دیکھو موت کب آتی کسی بھی معلوم نہیں ہے، ایک کام کریں گے، اس وقت ہم لوگ عہد کریں گے۔ کیا؟ شوہر بولا کہ بیگم اگر میرے سامنے تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے بعد کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ محبت میں بول لیں۔ بیوی بولی کہ میں بھی انشاءاللہ اگر تمہارا انتقال ہوگا تو کسی کے نکاح نہیں، ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، تمہارے بغیر میں رہ جاؤں گا، لیکن مجھے ایسا نہ بولو کہ میں مر جانے کے بعد تم کسی سے نکاح نہیں کرو گی، اس لیے کہ مجھے تمہارے چہرے پہ کوئی اور نور نظر آ رہا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابو سلمہ جنگ کو گئے، نبی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رونے لگی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ روتی کیوں ہو؟ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کا اجر عطا فرما، اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ چونکہ نبی نے فرمایا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ عدت گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب ام سلمہ بڑی فاقے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ام سلمہ کے پاس جاتے اور شادی کا پیغام دیتے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے تب مجھے پتا چلا کہ انا للہ پڑھنے کا اجر مجھے کیا ملا ہے۔ جب میں میرے شوہر کے انتقال پر انا للہ پڑھی تو مجھے ابو سلمہ سے بہتر میرا نبی مل گیا۔ پھر بھی میں فوراً نکاح کو قبول نہیں کی، میں نے 3 باتیں میرے شوہر کے سامنے رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ یا رسول اللہ میرے اندر عام عورتوں سے زیادہ غیرت ہے، میری حیا اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میں اب کسی اور مرد کو میرے جسم پر ہاتھ رکھنے دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بھی اب بڑی ہو چکی ہے، 40 سے کراس کر چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے رسول اللہ کہ میرے بھی بڑے بڑے بچے ہیں۔ اب یہ 3 مسئلے میرے سامنے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رہا غیرت کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اور تجھے غیرت عطا کرے۔ نکاح کے بعد تو یہ تو چیز حلال ہی ہو جاتی ہے، اللہ تیرے دل میں میری محبت ڈال دے گا، میرے دل میں تیری محبت ڈال دے گا۔ رہا عمر کا مسئلہ، میں بھی کوئی جوان اور چھوٹا نہیں ہوں، میری بھی عمر بہت بڑی ہے، 50 سال ہو چکے ہیں میرے بھی۔ اب تیسری بات رہے بچوں کے، نکاح کر لینے کے بعد وہ صرف تیرے بچے نہیں ہوتے، میرے بھی بچے بن جاتے ہیں۔ سوتیلا باپ سگے باپ کے برابر، سوتیلی ماں سگی ماں کے برابر۔ میں نے کبھی کسی موقع پر عرض کیا تھا کتنے بچے گھروں کے اندر یتیم ایسے ہیں، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر دوسری شادی صرف گھر بسانے کے لیے کرتا ہے، آنے والی جو ماں ہوتی ہے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ خون کے آنسو بہانے کے برابر ہے۔ اپنے بچوں کو ایک نگاہ، اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کو ایک نگاہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو یتیم بچے سوچتے ہیں آخر ہمارے اماں کے ساتھ ہمیں بھی کیوں نہیں مرے، ہمارے باپ کے ساتھ ہمیں کیوں نہ مرے۔ کیا اسلام نے یہ سبق دیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو اپنے پہلے شوہروں کے بچے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو ایکسپٹ کیا، اپنے ذمے میں لیا اور وہ پیار دیا، وہ پیار دیا، وہ پیار دیا۔ حضرت ہندا ابن ابی حالہ، حضرت زید ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ہند اور حضرت زید فرماتے ہمارے باپ سے بھی ہم کو وہ پیار نہیں ملا جو پیار کے محمد الرسول اللہ سے ملا۔ ہمارے باپ ہوتے تو بھی ہماری وہ تربیت نہ کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دوستو جانتے ہو اسلام ہے شہادت کا مہین، اسلام ہے شہادت کا مسلک۔ اسلام میں ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے، ابو حضرت عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید، الحمدللہ بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، حنین و تبوک میں شہید ہوئے، ایران و بغداد میں شہید ہوئے۔ اب تک شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ امت شہادتوں کی جماعت سے آراستہ ہے۔ الحمدللہ یہ بات کبھی امت میں ختم نہیں ہوگی۔ جب شہیدوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ زمین کا آخری وقت ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن آج امت کا کوئی بچہ جانتا ہے اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ اسلام کی سیرت یہ گواہی پیش کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے حضرت ہند ابن ابی حالہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اسلام پر سب سے پہلے شہادت پیش کر رہے ہیں۔ نبی کا سلوک کتنا اچھا تھا جو اسلام کے نام پر سوتیلا بیٹا پہلی شہادت پیش کر رہا ہے۔ سوتیلے باپ ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سوتیلی ماں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر بھی بڑی، میری عمر بھی بڑی، تمہارے اندر غیرت ہے تو میرے اندر بھی غیرت ہے۔ حیا کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی الگ رہے۔ رہا بچوں کا مسئلہ کہ میں تمہارے بچوں کو اپنے بچے بنا لیتا ہوں، کیا تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب آپ میرے بچوں کو اپنے بچے بنا لیتے ہیں، عمر کا کوئی سوال نہیں ہے، تو یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ ہی ایک ایسی بیوی تھی جن کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ
روایتیں موجود تھی. روایت لکھنے والوں نے لکھا ہے 380 سے زیادہ روایتیں حضرت ام سلمہ کے پاس تھی. حضرت عائشہ کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ فتوے دینے والی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضرت ابن قیم فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتووں کو جمع کر دیے جائے تو 500 صفحات کی ایک کتاب بن سکتی ہے. اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی انتقال ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً انا للہ پڑھنا چاہیے. جس کے کان میں بات پہنچی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو انا للہ پڑھنا چاہیے. جس کے پاس یہ خبر پہنچی تو انا للہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد میت کو ایک چھوٹا سا غسل دینا چاہیے، اس لیے کہ روح قبض ہوتے ہوئے کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پاخانہ نکل جاتا ہے، اس لیے آدھے دھڑ کو دھونا چاہیے. اسلام پاکی کا مذہب ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے چھوٹا غسل دیے اور گھر کے اندر اسے کچھ دیر تک رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ابھی انتقال ہوا ابھی اٹھا دو. اور گھر کے اندر کیسے رکھنا وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. قبلے کی طرف پاما رکھنا کہ نہیں رکھنا کہ اس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے 50-60 سال سے 100 سال سے. خالی ان کا کام شرارت کرنا، فتنے پیدا کرنا. کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں رکھنا با میت. ارے شعبان کے مہینے میں ایک حادثہ ہوا بنگلور کے اندر. بعض لوگ میت کو ٹوپی پہناتے ماں الگ تکرار مریانا اس کا بھونی غیر مقلد کرتے ہیں. جے نماز میں ٹوپی نہیں، میت کو کیا جی ٹوپی کیا کرتے ہیں. لوگ پہنا دیتے ہیں میت کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں، امامہ پہنا دیتے ہیں. آخری وقت ہے پکا مسلمان بنا کر سلائیں گے بول کر سلا دیتے ہیں. ایسے وقت میں بھی مسائل بولتے ہیں. صحیح مسائل بولو. قبلے کی طرف پیر رکھ کر ہی سلانا چاہیے. رسم المفتی کے اندر یہ بات تفریح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. قبلے کی طرف ہی پیر رکھنا چاہیے. مقصد قبلے کی طرف پیر رکھنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ چہرہ قبلے کی طرف کرنا. میت کو ایسا سلائے قبلے کی طرف، ادھر پیر ادھر سر، تو ایسے کر کے ایسے سلائیں گے. اس لیے کہ اگر اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کریں گے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے. اس لیے کہ لاکھوں ہزاروں کلومیٹر دور بھی قبلہ کیوں نہ ہو لیکن اس کا اثر ہر مسلمان پر پڑتا ہے. اسی لیے قبلے کی طرف پیر کرنا جائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو کمالات عطا فرمائے ہیں صرف کعبۃ اللہ کا احترام کرنے کے صدقے میں عطا فرمائے. میں قبلے کی طرف پیر کرنا تو دور کی بات، جس ہاتھ کا عصا پر پکڑتا ہوں سہارے کے لیے وہ عصا کا پائنتا جو زمین میں لگنے کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے قبلے کی طرف نہیں کیا. اتنا ادب کرتے تھے. اور کبھی بستر میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا وقت آتا مجھے تو میں جہاں پاؤں رکھتا ہوں وہاں دسترخوان نہیں بچھاتا، جہاں سر رکھتا ہوں وہاں دسترخوان بچھاتا. بیٹی معلوم؟ بیٹی نہیں معلوم؟ ابھی سدھرے نہیں بیچا کرتا تمہیں. اٹھتے سے اٹھتے چاپ پینا اسے بولتے بیڈ ٹی. سمجھ میں؟ بیڈ کافی نہیں، کافی کے ساتھ سولے کو رہتا کافی دو بسکٹ آتے ادھر ہی کر کو کھا لیتا. وہ ٹرے آ کر جہاں پاؤں رکھا تھا وہاں ٹرے بھی ایک دسترخوان ہے. فرق کیا ہے کہ کپڑے کا نہیں، پلاسٹک کا، اسٹیل کا. ٹرے بھی دسترخوان ہے. دسترخوان کا ادب کرنا چاہیے. اسے پیر کی طرف رکھتے، سر کی طرف رکھنا چاہیے. اصل میں دسترخوان کی جگہ ہی الگ ہو. سر کی طرف دسترخوان رکھنا چاہیے، پیر کی طرف دسترخوان نہیں رکھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی اپنے دسترخوان کو پیروں کی طرف نہیں کیا. قبلے کا ہر جگہ احترام کرو. اللہ تعالیٰ قبلے والی موت عطا فرمائے. لوگ مسئلہ پوچھتے، دنیا کے مسئلے پوچھتے. اس میں ایک مسئلہ نوجوان پوچھتا قبلے کی طرف ٹی وی رکھ سکتے کیا؟ میں گھر میں بیٹھ کو ٹی وی دیکھا تو سورت قبلے کی طرف رکھتا. ٹی وی تو رکھنا نہیں، قبلے کی طرف کیا ٹی وی. اب قبلے کی طرف ٹی وی رکھ کر دیکھیں گے تو اور بھی زیادہ گناہ ہوگا. ادھر قبلہ ہے، ادھر بھی ٹی وی نہیں رکھ سکتے، ادھر بھی ٹی وی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ ادھر ٹی وی رکھیں گے تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے تو ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے. ادھر ٹی وی رکھیں گے تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے تو ٹی وی دیکھتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ محرم کو جاتے ہیں الحمدللہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جب آتے ہیں تو پیٹ دکھا کر نہیں آتے، برابر ایسے ہی
سیدھا واپس آ کر دروازے کے پاس پھر جاتے ہیں، یہ بھی ادب میں داخل ہے، گرچہ کہ وہاں کے متوع سنتے نہیں ہیں، وہاں کون ان سے بحث کرے گا، لیکن قبلے کا تو احترام کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ قبلے کی طرف پیر رکھنا چاہیے، سر قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ زندے رہے تو ایسا نہیں سونا، اس لیے کہ زندگی میں سونے کا مقصد آرام لینا ہے، مرنے کے بعد سنانے کا مقصد چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ آئیے بات سمجھیں۔ اب اس کے بعد سفید کپڑا سے اڑا دیں گا، مرد بھی مرتے، عورتیں بھی مرتے، عورتیں مر گئے تو نکاح کی ساڑی لا کے اڑا دیں، کیا شادی ہو رہی ہے اس کی؟ نہیں، جلوہ ہو رہا ہے، نہیں، ساڑی لا کر اڑانا، یہ لا کر اڑانا، یہاں ہے یہ سب باتیں، جو یہاں کی باتیں سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اغلاط العوام کے اندر بھی یہ بات لکھے ہیں کہ عورت مر جاتی ہے تو پھر اس پر ساڑی بھی لا کر اڑاتے، نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ سادہ سیدھا کپڑا صاف ہو، زیب و زینت سے پاک ہو، ایک چادر اڑا دی، اس کے بعد کچھ دیر رکھے، لیکن یہاں بھی حیا کا خیال ہو۔ مرد مر گیا تو وہی عورتیں اطراف بیٹھے جن کو زندگی میں دیکھنا جائز تھا، عورت مر گئی تو انہی مردوں کو دکھانا جائز ہے جن کو زندگی میں دیکھنا جائز تھا۔ پورے پردے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، عورت مر گئی پورا محلہ جاتا، حتیٰ کہ مسجد کے کمیٹی والے بھی جاتے، صدر صاحب بولے تو مسجد کے صدر، مرے نا اس کے صدر نہیں، پوری کمیٹی جا کر دیکھتی، کمیٹی والے جا کر نہیں دیکھنا، غیر عورت زندہ رہی تو بھی پردہ، مر گئی تو بھی پردہ، غیر عورت تو دیکھنا دور کی بات، مرنے والی جب مر جاتی ہے تو اس کا ماموں کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، خالہ کا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، جوان ہو تو دور کی بات، بوڑھی عورت بھی مر گئی تب بھی پردہ ہے۔ اسلام بوڑھا نہیں ہوا، اسلام ہر زمانے میں جوان ہے، اس کا قانون ہر زمانے میں جوان ہے۔ ہمارے میتوں سے بھی اسلام کا سبق ملے، ہمارے گھر کے میتوں سے بھی حیا کا سبق ملے، غیر مسلموں کو بتائے کہ ہمارے گھر میں بھی مرتے ہیں، تمہارے گھر میں بھی مرتے ہیں، لیکن تمہارے گھر میں مرتے ہیں تو پورے لا کر دیکھتے ہیں، ہمارے مذہب میں قانون نہیں ہے، زندہ مرد رہا تب بھی حیا ہے، زندہ عورت رہی تب بھی حیا ہے، مرد مر گیا تب بھی حیا ہے، عورت مر گئی تب بھی حیا ہے۔ مرد کو بھی کوئی غیر عورت نہ دیکھے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں ہے، جب تو کسی غیر مرد کو جا کر دیکھتی ہے، اگر مرنے والا ولی ہے تو اس کی روح اس کے سرانے کھڑے رہتی ہے، بد دعا دیتی ہے دیکھنے والے کو۔ اگر کوئی عورت اللہ والی ہے اسے دیکھتے ہیں تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے، چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہائے مجھے یہاں سے جلدی اٹھاؤ، ہائے مجھے یہاں سے جلدی اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھتے ہیں، ہمارے دوستوں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، رشتے دار تھے، مسلمانوں کا کھچا کھچ علاقہ، اسپتال سے لے کر میت گھر کو گئے تک بھی میں ساتھ تھا، آخر تک بھی میں ساتھ تھا، الحمدللہ۔ ذرا چھوٹا غسل کر کے تختے میں لٹا ڈال کر کپڑا اڑا ڈال کر میں اعلان کریا کوئی غیر عورت آنا نہیں، محلے کے پورے بھائی کہاں گئی، بھرت کو اڑ لے کو، سمجھ نہیں بات، زندہ رہا تو پورا دکھائے، مر گیا تو پورا چھپا رہی، میں اعلان کریا کون بھی آنا نہیں، ماں آئے تو روم میں گھسو، مرنے والی کی بیوی کو تعزیت تسلی دو، صبر کہو، لیکن میت کے قریب وہی آئیں گے جن کو آنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ماں بھائی کا میرے سے لڑنا شروع کر ڈالو، یہ کون رہا مولوی آگا سو، جو مولوی صاحب ہمیں بھانا بھانا کے سکا تھے، سو ہٹو، تمہیں ہم نہ دیکھنے نہیں دیے، ہمیں اٹھانے نہیں دیں گے، میں بولا رکھ لو تمہیں کیا۔ علماء مسئلہ بولتے ہیں تو کان کھول کر سننا چاہیے، جہالت کو علماء پر نہ آزماؤ، تمہاری جہالت بہت ہو چکی ہے۔ میتوں کے درمیان میں بھی اسلام کو زندہ کریں، مرنے والا مرا ہے، اسلام نہیں مرا ہے، مرنے والی مری ہے، اسلام نہیں مرا ہے۔ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، حتیٰ کہ بھابھی مر گئی دیور نہیں دیکھ سکتا، سالی مر گئی بہنوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جنازے کی بات آئے گی، کھانے دینے کا حکم بتاؤں گا، اور کیا بتاؤں میرے دوستو، مسائل جانو، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں، آتے آتے یہاں تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے اختتام تک پہنچائے۔ مرد مر جاتا ہے، اس کی بیوی ہاتھ لگا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن عورت بیوی اگر مر گئی تو شوہر دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ، قرآن کا حکم ہے،
ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، سورۃ النساء کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، 4ویں پارے کی آخری آیت ہے، اسلام ہے سمجھو۔ زندگی بھر میاں بیوی ایک تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس تھے، سب ان کے درمیان حلال تھا، اشارے دے رہا ہوں سمجھ نہیں۔ لیکن جب شوہر مر گیا تو بیوی کو اجازت ہے صورت دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، اوپر پڑنے کی، کیونکہ شوہر مرتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، 4 مہینے 10 دن تک نکاح رہتا ہے۔ نکاح رہتے ہوئے شوہر کے اوپر بیوی ہاتھ رکھ سکتی ہے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن تک عدت، 1 گھنٹہ بھی کم نہیں، 1 مہینہ تو دور کی بات۔ لوگ بولتے 4 مہینے 10 دن کیسا حضرت اس کا گھر چلنا، کہ اس کا بھائی بھی مر گا، بھائی نہیں چلا سکتا 4 مہینے 10 دن بہن کا گھر، باپ اگر ہے تو باپ نہیں چلا سکتا 4 مہینے 10 دن، چچا ہے تو چچا نہیں چلا سکتا، بیوہ بھتیجی کے 4 مہینے 10 دن کا گھر کا قرض، ماموں ہے تو ماموں نہیں چلا سکتا، بیوہ بھانجی کے 4 مہینے کے 10 دن کا قرض۔ اگر یہ ماموں، یہ چاچا، یہ بھائی، یہ بہن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بیت المال کی آتی ہے۔ اب چونکہ بیت المال نہیں ہے تو پھر اگر مسجد کے ذمہ دار میری مسجد کے بھی بیٹھے ہیں تو کان کھول کر سن لیں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، دوسرے مسجد کے ذمہ دار بھی اگر ہیں یہاں پر آئے وہ بھی کان کھول کر سن لیں، چونکہ بیت المال کا مزاج اس وقت نہیں ہے۔ محلے کے اندر اگر کوئی غریب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اسے بھائی 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، ماموں 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، چاچا 4 مہینے 10 دن کا ریشن نہیں دے سکتا، تو مسجد کے ذمہ داروں کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس کی عزت کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد والے 4 مہینے 10 دن کے گھر کا انتظام تو کروائیں۔ وہ صدارت پر سوال ہوگا، وہ سیکریٹریٹ پر سوال ہوگا، وہ ممبرشپ پر سوال ہوگا۔ مسجدیں چلانے کا مطلب کیا؟ پورے محلے چلانا ہے۔ آج مسجدیں چلا کر اپنے سروں پہ ترکی ٹوپی پہننے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے محلے کے اندر ایک بیوہ بھی اپنے باپ کو یاد کر کے آنسو بہائے گا، تمہارے گھر کے چولہے بجھ جائیں گے۔ کوئی بیوہ بھی اگر روئے گی تو پھر تمہارے گھروں کی برکت چھین لی جائے گی۔ محلوں کے اندر ایثار کا قائم کرو ماحول۔ مدینہ منورہ سے صرف مجاہد بن کر نہیں جاتے تھے، مدینہ منورہ میں صرف 5 دن کا نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی کے ممبر پر نبی کے خطبے نہیں ہوتے تھے، رب کعبہ کی قسم مسجد نبوی میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو وظیفے بھی نکلتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں سے بھی نکلنا چاہیے۔ محلے کے اندر کتنے یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تمام رپورٹ مسجد کے ذمہ داروں کے پاس رہے، تب جا کر وہ کمیٹی اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوتی ہے، ورنہ وہ دنیا کی نگاہوں میں 10-10 کروڑ والی مسجد بنا کر کامیاب تو ہو سکتے ہیں، محلے کے ایک یتیم کا ریکارڈ اگر کمیٹی کے پاس نہیں ہے، ایک بیوہ کا ریکارڈ اگر مسجد کی کمیٹی کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ 4 مہینے 10 دن ابھی نکاح باقی ہے۔ شوہر مر گیا تو بیوی دیکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، لیکن بیوی مر گئی، شوہر یہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ بیوی کے مرتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے مرتے ہی، اسی لیے یہ سیکنڈ بیوی مری تو دوسری سیکنڈ اس بیوی کے بہن سے اگر چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، چاہے سالی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، سسرا اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ 2 سگی بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھے، خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں نہ رکھے، پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں نہ رکھے، حتیٰ کہ 2 الگ الگ عورتیں ہیں، ایک ماں کا دودھ پیے، تب بھی ان 2 عورتوں کو ایک نکاح میں نہ رکھے۔ دیدار کا مسئلہ بتا رہا ہوں، دیدار غیر عورت کی کرنا جائز نہیں، دیدار غیر مرد کی کرنا جائز نہیں ہے۔ میتوں کو بھی حیا کے ماحول میں رکھو، میتوں کو بھی شرم کے ماحول میں رکھو۔ اب رہا مسئلہ غسل کا اور اس کے بعد جنازے کی نماز کا، انشاءاللہ تعالی آئندہ تقرات آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گی باتیں۔ آخر میں حسب معمول آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہر تقرات میں بڑھتا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں مسجد کے لیے آپ چندہ عنایت فرمائیں۔ 50-100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہونے والا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخیر کلہ ولک الملک کلہ ولك العز كله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الماكرين فانصرنا على القوم الفاسدين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم نبر قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين يا رب العالمين يا مالك الملك يا مالك الملك يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا غفور يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا غفور يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا حليم يا الله يا لطيف يا الله يا شكور يا الله يا صبور يا الله يا صبور يا الله يا خالق يا الله يا مالك يا الله يا مالك يا الله يا سلام يا الله يا كلام يا الله يا كليم يا الله يا ودود يا الله يا متكبر يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا سبحان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اے اللہ اے رحمان اے رحیم، تو بہت بڑا ہے میرا اللہ، تو بڑوں کا بڑا ہے میرے اللہ، تو سب سے بڑا ہے میرے اللہ، تو ہی رحمان ہے میرے اللہ، تو ہی رحیم ہے میرے اللہ، تو ہی داتا ہے میرے اللہ، تو ایسا قریب ہے کہ دنیا کے مالدار بھی تیرے دربار کے فقیر ہے میرے اللہ. تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے، جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے. یہ پوری کائنات تیری ہے، تنہا تو اس کائنات کا مالک ہے، تو ہی اس کا بادشاہ ہے، تو مختار کل ہے، تو قدیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تیرے حکم کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں، تیرے حکم کے بغیر ہوا بھی چلتی نہیں، تیرے حکم کے بغیر فرشتے بھی اترتے نہیں. جو کچھ ہوا وہ تیرے سے ہوا، جو ہو رہا ہے وہ تیرے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ تیرے سے ہوگا. یہ زمین کا خالق و مالک تو ہے، یہ آسمانوں کا خالق و مالک تو ہے، ان گنت فرشتوں کا خالق و مالک تو ہے، انبیاء کا خالق و مالک تو ہے. ساری دنیا میں تو تنہا معبود ہے، ساری دنیا میں تو تنہا مسجود ہے، ساری دنیا تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے، ساری دنیا تیری اطاعت میں لگی ہوئی ہے. اے اللہ تو بہت بڑا ہے میرے اللہ، تو ایک اشارے میں سب کچھ کر سکتا ہے. تو نے چاند سورج کو سنبھال کر رکھا ہے، راتوں کو بنانے والا تو ہے، دنوں کو اجالا کرنے والا تو ہے، چاند میں روشنی دینے والا تو ہے، سورج میں اجالا دینے والا تو ہے، جبرائیل کو طاقت دینے والا تو ہے، نبیوں کو نبوت دینے والا تو ہے، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا تو ہے، سقیوں کو سخاوت دینے والا تو ہے، مجاہدوں کو شہادت دینے والا تو ہے، عالموں کو علم دینے والا تو ہے، عاملوں کو عمل دینے والا تو ہے. تو چاہے تو ہم مانگنے کے لائق ہوتے ہیں، تو چاہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. ہمارے دل تیرے قبضے میں ہے، ہمارے دل تیرے 2 انگلیوں کے قبضے میں ہے. تو بہت بڑا ہے مولا، ہم کچھ نہیں تھے، تو پیدا کیا میرے اللہ. تو نے مٹی کو انسان بنا دیا، تو نے قطرے کو انسان بنا دیا. ماں کے پیٹ میں تیری قدرت چلتی ہے. یہ آنکھ منہ بنانے والا تو ہے، یہ دل دماغ بنانے والا تو ہے، یہ پورا جسم بنانے والا تو ہے. تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو بہت بڑا ہے میرے اللہ.
تو بہت بڑا ہے میرے اللہ، ہم بہت چھوٹے ہیں میرے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں میرے اللہ، ہم بڑے خطا کار ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں سمندر کو قطرے میں بنا دیا جائے تو سمندر کے قطرے کم ہو جائیں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ سمندر کے قطرے کم ہو جائیں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ریگستان کے ذروں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں میرے اللہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں میرے اللہ، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں میرے اللہ۔ ہم نے کھلم کھلا بھی گناہ کیا ہے، چھپ کر بھی گناہ کیا ہے۔ چھپ کر گناہ کرتے وقت یہ سوچے ہیں ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن بھول گئے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ بھول گئے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ مولا تو دیکھتا رہا، اب گناہ کرتے رہے، تو دیکھتا رہا، اب گناہ کرتے رہے، تو دیکھتا رہا، اب گناہ کرتے رہے۔ اللہ اندھیرے اجالے کا امتیاز تیرے دربار میں نہیں ہے، اجالے میں جتنا نظر آتا ہے اتنا ہی اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نور کو بنانے والا بھی تو ہے، اندھیرے اجالے کو بنانے والا تو ہے۔ آج ہم ایک ایک گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں میرے اللہ، ہم میں سے ہر ایک اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر رہا ہے۔ اگر ہم بیان کر دیں تو ابھی ذلیل ہو جائیں گے میرے اللہ۔ ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہماری زبان گندی ہے، حق تو یہ ہے کہ تجھے پکارنے کی بھی لائق نہیں ہے ہماری زبان، تیرے نبی کا نام لینے کی بھی لائق نہیں ہے ہماری زبان، قرآن پڑھنے کی بھی لائق نہیں ہے ہماری زبان۔ پھر بھی تیرا احسان ہے کہ ہماری گندی زبانوں سے تو اپنا نام نکال رہا ہے، تیرے نبی کا نام نکال رہا ہے۔ کہاں تیرا کلام، کہاں ہم لوگ میرے اللہ۔ ان گندی زبانوں سے تو اپنا کلام بھی پڑھاتا ہے میرے اللہ۔ مولا ہمیں ہمارے ایک ایک چھوٹے بڑے گناہ کا اقرار ہے میرے اللہ، ہر گناہ کو مانتے ہیں میرے اللہ، جانتے بھی ہیں میرے اللہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ گناہ کر کے بھی بھول گئے میرے اللہ۔ اے اللہ آج معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ۔ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا میرے پروردگار۔ کپڑے مشین میں دھوتے ہیں، دھوبی دھوتا ہے، جسموں کو صابن سے پاک کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات طاقت ہے نا اللہ تیرے ہی پاس ہے میرے اللہ۔ تو اگر نہیں دھوئے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا میرے اللہ۔ تو دینے والا ہے میرے اللہ، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا، حبیب اجمی کو تو معاف کر دیا، فضیل بن عیاض کو تو معاف کر دیا، جنید بغدادی کو تو ولی بنا دیا، کیسے کیسوں کو تو نے ولی بنا دیا۔ اے اللہ آج ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعا کر رہے ہیں میرے اللہ، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے پاس مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ مالداروں کے دروازوں سے فقیر نامراد نہیں جاتے، ہم تیرے گھر میں داخل ہو کر نامراد کیسے جائے میرے اللہ۔ تیری شان بھی کیا پیاری شان ہے، دنیا کے مالدار کہتے ہیں دروازے میں کھڑے ہو کر مانگو، لیکن تو ایسا پروردگار ہے کہتا ہے کہ گھر کے اندر آ کر مانگو۔ سبحان اللہ، کیا ذات ہے میرے اللہ۔ ہم نے دنیا میں دیکھا مانگنے والا کھڑ کے مانگتا ہے، دینے والا بیٹھ کر دیتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے، مانگنے والے کو کہتا ہے کہ بیٹھ کر مانگو، جس حالت میں ہے مانگو، دیکھوں گا میرا۔ دروازوں سے خالی ہاتھ نہیں جاتے، تیرے گھر سے ہم بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تو نے خود کلام میں فرمایا نا پروردگار، کوئی فقیر آ جائے تو اسے کچھ بھی نہ رہے تو مسکرا کر بھیج دو، تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ آج تو ہم کو دیکھ کر مسکرا دیا تو ہمارے مقدر سنور جائیں گے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے رزاق و رازق، اے کریم و داتا،
تو کتنا بڑا ہے. بچہ ماں کی بات نہیں مانتا تو بچہ کھانا نہیں دیتی، باپ کی بات بچہ نہیں مانتا، باپ کھانا نہیں دیتا. ہم نمازیں چھوڑے کبھی تو کھلانا نہیں چھوڑا، اب داڑیاں بنائے کبھی تو کھلانا نہیں چھوڑا. جب سے پیدا ہوئے اب تک کبھی بھوکے نہیں تھے میرے اللہ. تو اچھے سے اچھا کھلایا ہے، بہتر سے بہتر کھلایا ہے. ہم ایسے گنہگار کہ ہم کبھی تیرے دربار میں ایک دل کا سجدہ بھی نہیں کیے میرے اللہ. ہماری نمازیں بیکار ہے میرے اللہ. جو نمازیں ہم کو خود پسند نہ آئی وہ تجھے پسند کیا آئے گی پروردگار؟ جو روزے ہم کو پسند نہیں آئے وہ روزے آپ کو کیا پسند آئیں گے پروردگار؟ اے اللہ، بچہ اپنے ہاتھ میں ٹوٹا پھوٹا بسکٹ بھی اگر ماں کو کھلاتا ہے، ماں خوش ہو کر کہتی ہے کہ بیٹے بڑا مزہ ہے. ہم بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو تو بھی خوش ہو کر ہم کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ عبادتیں اچھی ہے. ہم کو نبیوں والی عبادت کرنا نہیں آتا، صحابہ والی عبادت کرنا نہیں آتا، اولیاء والی عبادت کرنا نہیں آتا، غوث قطب والی عبادت کرنا نہیں آتا. جیسی عبادت کرتے ہیں قبول کر لے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ. ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے میرے اللہ، آج بھی مار رہے میرے اللہ، آج بھی تیرے نبی کی امت مر رہی ہے میرے اللہ، خون آج بھی بہ رہا ہے میرے اللہ، آج بھی ہمارے خلاف پلانے بنائے جا رہے ہیں میرے اللہ. اے اللہ، ہم کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے، ہمارے ملک سے ہم کو بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہے. ہمارا جرم نہیں، ہم کو مجرم بنا رہے ہیں میرے اللہ، خواہ مخواہ کے الزام ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں میرے اللہ، ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں میرے اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نگاہوں میں دہشت گرد ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے نگاہ میں دہشت گرد ہے، ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے نگاہوں میں دہشت گرد ہے. ہم پر برا حال آ گیا میرے پروردگار، ہمارے اعمال کی سزا نہیں پروردگار، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ. کوئی ہمارے آنسو اس پوری دنیا میں پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ رلانے والے ہیں مولا. اس امت کے بچے بچے رو رہے ہیں میرے اللہ. عراق کے بچوں کا حال برا ہو گیا ہے، چچنیا کے بچوں کا حال برا ہو گیا ہے، سیریا کے بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹی اور راستوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہے ہیں میرے اللہ. جو نبی اپنی امت کے لیے بھوکا رہتا تھا، یہ دعا کرتا تھا کہ میری امت کو پیٹ بھر کر کھلا دے، آج اس کی امت ٹوٹے پھوٹے روٹیوں کے ٹکڑوں کی محتاج ہو چکی ہے میرے اللہ. تیرے دشمن اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، برے جانور کے گوشت کھا رہے ہیں، پھر کھا کر کہتے ہیں ہمت ہو تو ہم سے مقابلہ کرو. اللہ، ہم حرام سے بچ کر رہتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے میرے اللہ، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے میرے اللہ. اے اللہ، ہم تمام کو بنا دے میرے اللہ، ہم تمام کو بنا دے میرے اللہ. ہمارے اندر ہمت عطا فرما، ہمارے اندر طاقت عطا فرما، ہمارے اندر جرأت عطا فرما، ہمارے اندر شجاعت عطا فرما، ہماری کھوئی ہوئی طاقتیں عطا فرما، ہمارے کھوئے ہوئے نوجوان عطا فرما، ہمارے ہاتھوں کے اٹھانے کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اللہ، یقیناً ہم منافق ہو چکے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھتے ہیں تو روتے ہیں، باہر جا کر گناہ کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا ہمارا ظاہر باطن ایک بنا دے. اے اللہ، تیرے ڈرنے والا بنا دے، تیرا خوف عطا کر دے، تیرے سے ڈرنے والا بنا دے، تیری محبت عطا فرما. یہ سب بگاڑ تیری دوری کا نتیجہ ہے. تو ہم کو قریب کر لے میرے اللہ، تو ہم کو قریب کر لے میرے اللہ، تو اپنے رحمت کے سینے سے لگا لے میرے اللہ، اپنے رحمت کے آغوش میں لگا لے میرے اللہ، اپنا بنا لے میرے اللہ. غیروں کے حوالے نہ کر میرے اللہ، تیرے دشمنوں کے حوالے نہ کر میرے اللہ. ہم تیرے نبی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، انبیاء کا واسطہ دیتے ہیں، اولیاء کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں. ہم پر رحم فرما میرے اللہ، ہم پر کرم فرما میرے اللہ، ہم تمام کو معاف فرما میرے اللہ. ایمان کی حفاظت فرما،
اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، حدیث کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، اولیاء کی حفاظت فرما، شیوخ کی حفاظت فرما، مکے کی حفاظت فرما، مدینے کی حفاظت فرما، عراق کی حفاظت فرما، بغداد کی حفاظت فرما، اولیاء کے مزارات کی حفاظت فرما، گھروں کے مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، دکانوں کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما۔ یہ سب تیری طاقت میں ہے میرے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے اللہ، یہ سب کرنے والی طاقت تیرے پاس ہے، سب کی حفاظت فرما دے، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے اعتکاف کرتے ہیں تو کھینچ کر یہودی نکال رہے ہیں، اللہ یہودیوں کو غارت فرما، ان کو ذلیل فرما، ان کو رسوا فرما، تیرے دشمنوں کو تباہ و تارات فرما، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں مٹا دے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مٹا دے، حرمین پر پڑنے والی بری نظر کو مٹا دے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بابری مسجد کی جگہ کی حفاظت فرما، پھر سے بابری مسجد کی تعمیر فرما، پھر وہی اذانوں کی آوازیں بلند فرما، وہاں تیرے سجدوں کو آباد فرما، اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرما، دشمنوں کو رسوا و ذلیل فرما، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الشرک والمشرکین والمبتدیۃ والیہود والنصارى والمنافقین، اللہ سارے عالم میں امن عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، الہ العالمین محبت عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، ایک بنا دے اللہ، ایک بنا دے، ضرورتوں کو پورا فرما، حاجتوں کو پورا فرما، اللہ اتنی رات دیر گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، دکان سب کو چھوڑ کر، ایک بہت بڑا مجمع تیرے پاس مانگنے کے لیے آ کھڑا ہے، نوجوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ماں اور بہنوں بھی ہیں، بڑے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، خالی ہاتھوں کو پور فرما دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے، اللہ دے دے میرے اللہ، دے دے میرے اللہ، مانگنے میں مزہ ہم کو آتا ہے، دینے میں مزہ تجھ کو آتا ہے، لینے والے ہم ہیں، دینے والا تو ہے، دینے والے ہم نہیں، لینے والا تو نہیں، تو سب کو دیا ہے، ہم کو بھی دے دے، دشمنوں کو دیا ہے، ہم کو بھی دے دے، اللہ ضرورتوں کو پورا فرما، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما، اللہ ہر جائز ضرورت کو پورا فرما، عمروں